الرحمن الرحیم مورل اردو سٹوری چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں پاکستانی کرکٹ کے ایک روشن ستارے کی کہانی کہ جس نے ایک زمانے میں پوری ایشیائی کرکٹ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے پاکستانی کرکٹ کے سپر سٹار جاوید میاں داد کی، ایک ایسے لیجنڈ کی کہ جس کا نام آج بھی کرکٹ کی دنیا میں عزت اور فخر سے لیا جاتا ہے۔ 12 جون 1957 کراچی کا ایک عام سا گھر، اور اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بہت خاص تھا۔ نام تھا جاوید میاں داد۔ جاوید میاں داد بچپن ہی سے محنتی، باہمت اور باکمال طبیعت کے حامل تھے۔ گلی کی کرکٹ میں جب وہ بیٹ تھام کر کھڑے ہوتے تو مخالف ٹیم کے لڑکے کہتے کہ یہ لڑکا تو آؤٹ ہی نہیں ہوتا۔ یہ 60 کی دہائی کی بات تھی۔ یہی جنون، یہی جوش انہیں صرف 17 سال کی عمر میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم تک لے آیا۔ سوچئے، 17 سال کا لڑکا، سامنے انٹرنیشنل باؤلرز، اور جاوید میاں داد نے بغیر گھبراہٹ کے پہلی ہی اننگز میں سنچری بنا دی۔ 163 رنز ناٹ آؤٹ۔ 1976 میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میں انہوں نے بنا دیے۔ دنیا حیران تھی اور پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور جاوید میاں داد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مضبوط ستون بن گئے۔ ان کی کامیابی کا راز تھا ہمت، دماغ اور کبھی ہار نہ ماننے کا عزم، اور اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل بھروسہ۔ مشکل وقت ہو یا آخری گیند، جاوید میاں داد ہمیشہ آگے بڑھ کر ٹیم کو سہارا دیتے۔ اپنے کیریئر میں انہوں نے 8,832 ٹیسٹ رنز بنائے، 23 ٹیسٹ سنچریاں بنائیں، 7,381 ون ڈے رنز بنائے اور 50 نصف سنچریاں انہوں نے ون ڈے میں بھی اسکور کیں، اور 8 سنچریاں بھی بنائیں ون ڈے میں۔ انہوں نے لگاتار 6 ورلڈ کپ کھیلے۔ یہ ریکارڈ بہت کم کھلاڑیوں کے پاس ہوتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے اور وہ گیند اور وہ شاٹ کہ جس نے جاوید میاں داد کو صرف لیجنڈ نہیں بلکہ سپر لیجنڈ بنا دیا۔ شارجہ کپ۔ شارجہ میں آسٹریلیشیا کپ کا فائنل 18 اپریل 1986۔ بھارت کے خلاف اس فائنل میں آخری گیند تھی اور پاکستان کو 5 رن درکار تھے۔ چیتن شرما کی یہ گیند تھی، 1 وکٹ پاکستان کی باقی تھی، اور پہلا آسٹریلیشیا کپ جیتنے کے لیے پاکستان کو 1 گیند پر 5 رن درکار تھے، اور پورا اسٹیڈیم سانس روکے کھڑا ہوا تھا اور ہر دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایسے میں چیتن شرما نے گیند پھینکنے کے لیے دوڑ لگائی اور انہوں نے اپنی پوری طاقت سے یارکر پھینکنے کی کوشش کی، لیکن جاوید میاں داد نے کمال عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وکٹ کے درمیان آ کر اس یارکر کو فل ٹاس بنایا اور نہایت آرام سے اسے مڈ وکٹ پر باؤنڈری لائن سے باہر پھینک دیا، جس سے پورا ایشیا ہل گیا۔ پاکستان ایک ناقابل یقین کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ اس زبردست لمحے نے پوری پاکستان میں کرکٹ کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے، جاوید میاں داد کے چھکے سے پہلے، پاکستان میں کرکٹ اس طرح گلی کوچوں میں مقبول نہیں تھی اور نہ مشہور تھی، لیکن پھر اس کے بعد انتہائی تیزی سے کرکٹ پاکستان کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ ہر طرف کرکٹ ہی کرکٹ نظر آنے لگی، نہ صرف شہروں میں بلکہ گاؤں میں بھی۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی چھوٹی چھوٹی ٹیمیں بن گئیں، اور جو لڑکے آوارہ پھرتے رہتے تھے وہ کرکٹ کے میدانوں میں ایک ٹیم بن کر کھیلنے لگے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک ایسی فضا بن گئی کہ جس سے نوجوان لڑکے آوارہ پھرنے کی بجائے کرکٹ کھیل کر ایک ایسا شوق پورا کرتے تھے کہ جس سے ان کو نہ صرف ہمت ملتی تھی بلکہ جسمانی طور پر بھی وہ صحت مند اور مضبوط بنتے تھے۔ اس طرح جاوید میاں داد کے ایک چھکے نے پاکستان میں ایک صحت مند معاشرے اور صحت مند رجحان کو بھی جنم دیا۔ جاوید میاں داد کا وہ چھکا کرکٹ کی تاریخ میں سب سے مشہور ترین شاٹ بن گیا۔ آج بھی جب اس لمحے کا ذکر ہوتا ہے تو جاوید میاں داد کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ 1992 کے ورلڈ کپ میں بھی جاوید میاں داد نے کئی بار ٹیم کو مضبوط بنیاد فراہم کی،
5 निस्फ सेंचुरियाँ उस वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद ने बनाई, 437 रन बनाए और रन बनाने के एतबार से वो पाकिस्तान में पहले और पूरे वर्ल्ड कप में वो दूसरे नंबर पर रहे। जावेद मियांदाद ने उस 1992 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में निस्फ सेंचुरियाँ बनाकर पाकिस्तान को फतह दिलाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। बिलखसूस सेमीफाइनल में, जबकि पाकिस्तान की 4 विकेटें जल्द गिर चुकी थी और पाकिस्तान के लिए रन बनाना केवीज़ यानी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बड़ा मुश्किल हो रहा था और यूँ लगता था कि न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच जाएगा। ऐसे में जावेद मियांदाद ने इंज़मामुल हक के साथ मिलकर स्कोर को इंतहाई तेज़ी से आगे बढ़ाया और पाकिस्तान ने नाकाबिले यकीन अंदाज में ये सेमीफाइनल जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में भी उन्होंने 58 रन की शानदार इनिंग्स खेली, पाकिस्तान ये फाइनल भी जीत गया। कई अहम मैचेस में उनकी इनिंग्स ने टीम को बचाया और आगे बढ़ाया। 12 इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और बेशुमार आलमी एजाज़ात से नवाजा गया। वेस्टर्न के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में वो कई बार शामिल हुए। जावेद मियांदाद की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि दबाव में कभी भी परेशान नहीं होते थे, घबराते नहीं थे। मुश्किल हालात में मुश्किल बॉलर के सामने वो डट कर खेलते थे और अज़्म और ज़हानत से काम लेते थे और मैच का नक्शा बदल देते थे। जब टीम मायूस होती, जावेद कहा करते, बस एक गेंद की बात है, मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसी सोच की वजह से उन्हें मैच फिनिशर भी कहा जाने लगा, बल्कि बेहतरीन मैच फिनिशर भी कहा जाने लगा। जावेद मियांदाद की ज़िंदगी हमें कई सुनहरे सबक देती है। पहला सबक कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शारजा का छक्का सिखाता है कि आखिरी लम्हे तक लड़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत अल्लाह ताला को पसंद है। सलाहियत उसी वक्त चमकती है जब लगन और मशक्क़त साथ हो। ये दूसरा सबक है। तीसरा सबक उन्होंने दिया कि दबाव में भी मजबूत रहो। जैसे वो कहते थे कि दबाव में खेले बगैर कोई चैम्पियन नहीं बनता। उन्होंने वाकई मुश्किल हालात और इंतहाई दबाव में कई यादगार इनिंग्स खेली और साबित किया कि वो चैम्पियन बैट्समैन हैं। जावेद मियांदाद ने चौथा सबक जो बहुत अहम है वो दिया कि मुल्क से मोहब्बत को अपनी ज़ाती रिकॉर्ड पर तरजीह दो। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए जान लड़ाई, यही उनकी पहचान है। ये थी जावेद मियांदाद की ज़िंदगी की मुकम्मल कहानी, एक ऐसे हीरो की कहानी कि जिसने पाकिस्तान को कामयाबी, खुशी और नाकाबिले फरामोश सुनहरी यादें दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल मोरल उर्दू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज़।